إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز سور میں پھونک مارنے کے تعلق سے گفتگو ہوگی. سور ایک آلہ کہہ لیجئے، ایک سینگ کہہ لیجئے کہ جس کو پھونک مارنے سے جس میں تیز آواز نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دے گا تو وہ سور میں پھونک ماریں گے، جس کی بنا پر آسمان و زمین کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ اس سے بچانا چاہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور میں پھونک مارنے کا حکم دیں گے، اور جس سے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے ہوش و حواس میں آ جائیں گے. پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا. تو آخرت پر ایمان میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اس سور پر اور اس سور کے پھونکنے پر ایمان لائیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. سور میں پھونک مارا جائے گا تو جو زمین میں ہیں اور جو آسمانوں میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. پھر جب دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے، سب دیکھنے لگیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس سے ان دونوں پھونک کے درمیان کی مقدار کا بیان آیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین النفختین 40، کہ دونوں پھونک کے درمیان 40 کی مقدار ہوگی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سننے والوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 40 دن کا فاصلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا 40 مہینے کا فاصلہ ہوگا؟ کہا نہیں. کہا 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ کہا نہیں. تو گویا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تحدید نہیں کی، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید نہیں بتائی تھی، اور یا کوئی اور معاملہ تھا. بہرحال 40 کا ذکر آتا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں آتا کہ وہ 40 کیا ہوگا. ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی وہ جمعہ کا دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ. سب سے بہترین دن جس دن میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت اسی دن قائم ہوگی. اور میرے بھائیوں، سور پھونکنے والے تیار کھڑے ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دے اور وہ سور میں پھونک ماریں اور قیامت قائم ہو جائے. اس لیے ہمیں ہر وقت ایمان کے ساتھ نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، استقامت کے ساتھ صحیح راستے پر صراط مستقیم پر قائم اور گامزن ہونا چاہیے، تاکہ جب ہماری قیامت آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ملاقات ایمان کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.